السلام علیکم۔ سپرمین سپرمین، اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ پا کر اس کے روم میں آئی تھی، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے باہر چلے گئے ہیں۔ ایک تو بتا کر بھی نہیں جاتے، صرف اور صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ مجھے کیا، میں تو اپنے روم میں سونے جا رہی ہوں، جب آئیں گے تو خود ہی کھانا کھا لیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے روم میں چلی آئی تھی اور ڈور بند کر کے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی جب لائٹ آف ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ ابھی اٹھتی کہ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اٹھی تھی بھاگنے کے لیے جب کسی نے اسے بازوؤں میں پکڑ کے پھر سے بیڈ پہ پٹکا۔ اس کو لگا کمر ٹوٹ گئی۔ درد سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے حلق سے آواز ہی خوف کے مارے پھنسی پھنسی سی نکلی تھی۔ اسے اپنی آواز کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی عزت کا بھی خطرہ محسوس ہوا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس شخص کی گرفت اپنے بازوؤں پر ہلکی دیکھ کر اٹھ کر بھاگتی کہ پھر سے کلائی کھینچ کر اس شخص کے اوپر گری تھی۔ مانوس سی خوشبو محسوس کرتے جہاں اس کی جان میں جان آئی تھی، وہیں خفگی بھی در آئی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر اس کی قمیص سے ہی اپنا رویا رویا چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت ظالم۔ کوئی ایسا کرتا ہے معصوم جان کے ساتھ؟ آپ بہت پتھر دل ہیں سپرمین، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پتھر ہی سہی، پارس جیسے، کسی روز ملو ہم سے، تمہیں سونا کر دیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی ننھی سی جان کو ہوا کر گیا تھا۔ اب بتاؤ، اس پارس کے ہاتھوں سونا ہونا چاہتی ہو؟ وہ پھر سے بھاری آواز میں بولا تھا۔ وہ اسے پتھر کہہ کے پچھتائی تھی۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی وہ شخص لاجواب کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اونچی مگر نم آواز میں بولی تھی۔ دراصل تم میرے روم میں نہیں سو سکتی، یہ طے ہوا تھا کہ تمہیں میرے روم میں سونے سے مسئلہ ہے کہ میں کہیں بہک نہ جاؤں۔ لیکن میں تو تمہارے روم میں سو سکتا ہوں نا، یہ طے تو نہیں ہوا تھا؟ وہ شریر سے لہجے میں بولا۔ مگر آپ کو اپنے بستر کے علاوہ تو نیند ہی نہیں آتی، آپ کیسے سوئیں گے ادھر؟ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ وہ اسے اٹھاتا، اس کے گرد حصار باندھتا، لو دیتی جذبوں کی آنچ سے بولا۔ صرف سچ۔ وہ صرف یہی بولی، جیسے جھوٹ سننا اسے پسند نہ ہو۔ تو سچ یہ ہے میری جان، اگر اب مجھے اپنی بیوی کے بنا نیند نہیں آتی۔ وہ کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے اور اناؤں کا شہزادہ یہ تسلیم کر رہا تھا کہ اس کے بغیر اس کی بھی زندگی نہیں۔ نہ کرے، وہ اس کے حصار میں کھوئی کھوئی حیرت زدہ سی بولی تھی۔ ہاں کرے، وہ اس کے ہاتھ بات سنتا مسکراتا ہوا بولا تھا۔ آپ کب سے یہاں تھے؟ میرے روم میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اس سے علیحدہ ہوتے جواب طلب لہجے میں بولی۔ میں تو ادھر ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کا یونیک سا پلان بنایا تھا، لیکن مجھے یہاں اب بالکل بھی ارادے نہیں لگ رہے اور کامیابی کے چانسز بھی بالکل زیرو لگ رہے ہیں، لہٰذا آج سگریٹ ہی پھونکوں گا۔ وہ اس کی بات سنتی جھٹ سے علیحدہ ہوئی تھی۔ اس منہ زور شخص کی بات سن کر اسے اپنے کانوں سے دھواں چھوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے کمرے سے نکل جائیں 1 منٹ کے اندر اندر، یہ نہ ہو کہ میں کوئی شے دے ماروں آپ کے سر پہ۔ وہ اس کے معنی خیز باتوں سے پہلے تو گھبرائی تھی، لیکن پھر جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اوکے، گڈ نائٹ، جا رہا ہوں میں، لیکن پلیز اپنی تصویر تو کوئی دے دو۔ اس نے ڈور کے پاس پہنچ کر لائٹ آن کی تھی۔ وہ کیوں چاہیے آپ کو؟ وہ جو اس کے اتنے جلدی جانے پہ حیران ہوئی تھی، اس کی فرمائش پہ ہکی بکی رہ گئی تھی۔ جانا نہ سہی، تصویریں جانا سے ہی دل بہلاؤں گا، ساتھ میں سگریٹ بھی پھونک لوں گا، وہ عارضدہ سا کہتا، شیخ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ اس کو مزید تپ آ گیا تھا۔ وہ مڑنے لگا جب وہ پھر واپس پلٹا تھا۔ اچھا بات سنو، یسو پنجو کھیلو گی؟ ایکچولی میں آیا تو یسو پنجو ہی کھیلنے تھا۔ وہ اس کے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی حیرت کو چھپاتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں کھل کر بڑی ہو گئی تھیں۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون اسے چھوٹے سے کھیل کے لیے پاس آیا، واقعی مقام حیرت تھا۔
نہیں بالکل سچ، اگر نہیں یقین تو آزما لو یار۔ تم حیران تو ایسے ہو رہی ہو جیسے میں اجنبی ہوں اور تم سے مخاطب ہوں۔ حیرت کی بات تو ہوگی نا، آپ اتنے بڑے وکیل اور بزنس ٹائکون ہو کر مجھ جیسی ادنا لڑکی کے ساتھ یسو پنجو کھیلنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ دل کی بات آخرکار منہ پہ لے آئی تھی۔ بیوی کے سامنے تو بڑے بڑے سورما ہار جاتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، میں تو ادنا سا وکیل ہوں۔ وہ یہ کہہ کے ہلکا سا مسکرایا، مسکراہٹ بھی ایسی جو کسی کو قتل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اشنال کو اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ کھیلو گی نا میرے ساتھ؟ کھیلنے سے پہلے شرط یہ، جو ہارا جیتنے والا شخص اس کی سزا کو تعین کرے گا۔ منظور ہے، اشنال نے مسکرا کر کہا تھا، کیونکہ وہ بھی خڑوس شخص کے ساتھ اتنے مہینوں بعد ایڈونچر کرنا چاہتی تھی۔ آج ہی تو وہ اسے بدلہ بدلہ لگ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ادھر آؤ۔ وہ دھیمی چال چلتا بیڈ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اسٹارٹ کریں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے مضبوطی سے بولا۔ اشنال ایک نظر اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اسے فخر سا ہوا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھوں کو ہوا میں اچھال کر بیڈ پہ رکھا۔ اس نے گنا تو پہلے 2-3 مرتبہ ایسی ہی گئی تھی، کیونکہ وہ صرف 2 تھے، لیکن پھر پہلے اشنال جیتی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اب سزا مقرر کرو میری جانب۔ وہ اس کو خوش دیکھ کر اس کے چہرے کے قوس و قزح کے رنگوں کو دیکھتے دھیرے سے بولا، آپ سٹ اسٹینڈ کریں سپرمین۔ وہ ہوشیاری سے بولی تھی۔ اچھا چھوڑیں، یہ نہ کریں، وہ خود ہی بولی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اس کو جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ میں تو کروں گا۔ وہ ضدی سا ہوا۔ میں نے پنشمنٹ دیتا ہوں، وہ بھی سخت سی، اس لیے مجھے سزا دینی ہے تو دو، اسی طرح تو کھیل کا مزہ نہیں آتا۔ سچ میں؟ اگر میں ہاری تو آپ مجھے پنشمنٹ دیں گے، ماریں گے؟ وہ بے یقینی سی کیفیت میں گھڑتی ہوئی بولی۔ سچ میں تو کوئی رعایت نہیں دیتا، میری سزا تو سخت ہوگی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا سختی سے کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے پنش دے دیجیے گا، لیکن میں آپ کو پنش نہیں دے سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس نے پھر سے ہاتھ کیا تھا تو اس دفعہ روشنال ہی جیتا تھا۔ وہ اس کے جیتنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ گئی تھی۔ روشنال بغور اپنے سامنے بندھے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا، جس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اس پیاری کو دیکھتے ہوئے، اس کے بندھے ہاتھوں کو دیکھتے، ہاتھ اونچا کیا تھا۔ روشنال کو لگا کہ وہ اب مارنے لگا ہے۔ خڑوس! اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ سے یہی نکلا۔ روشنال نے ہاتھ بڑھا کر اسے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے زور سے اپنی طرف کھینچنے سے اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا اور 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ میری پنشمنٹ شاید تمہیں پسند نہیں آئی، وہ اس کے بکھرے بال سیٹ کرتا گمبھیر سے لہجے میں بولا تھا۔ اشنال کا تنفس بگڑا تھا، وہ اس سے پیچھے ہوتی جھک کر سانس لے رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی جب وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا تھا، جب وہ پھرتی سے باہر بھاگنے لگی۔ روشنال اس کو اٹھتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہوتا، اس کی کمر سے پکڑتا، پھر سے اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑیں، آپ بہت گندے انسان ہیں، میں تو آپ کو ڈیسنٹ ہی سمجھتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ٹھرکی نکلیں گے۔ وہ بھرپور مذمت کر رہی تھی۔ بیگم، اب آپ کو بتائیں گے کہ اصل ٹھرکی ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں ہلکے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کے بالوں سے کیچر کو نکال کر چھپاتے شریر سے لہجے میں بولا۔ اشنال کی سمجھ نہیں آیا کہ منہ زور شخص کو قابو کیسے کریں، لیکن 1 منٹ دیر کیے بغیر وہ اپنے دانت اس کے کشادہ سینے میں گاڑ چکی تھی۔ صبر کرو جنگلی بلی، وہ جو اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس کے کاٹنے سے اس کی گردن پہ جھکنے لگا تھا جب ڈور بیل کی مسلسل آواز سے اس کے سحر سے نکلا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹتا، اس کے سر پہ دوپٹہ گرا گیا تھا۔ ریلیکس یار، لگتا ہے فرقان ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پھر سے سنجیدگی کے خول میں سمٹتا باہر نکلا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہستیوں کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ آپ اس وقت؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی رات کو وہ ادھر آئیں گے۔ اس نے تو ابھی اشنال کو اعتماد میں ہی نہیں لیا تھا۔
आप लोग इस वक्त वो मुतफक्किर परेशान सा खड़ा इन्हें देख रहा था क्योंकि अभी उसने अशनाल को एतमाद में नहीं लिया था। अस्सलाम वालेकुम शेर जवान। वालेकुम सलाम शेर जवान, तकीर साहब ने आगे होकर बहुत ही गर्मजोशी से गले से लगाया था। प्लीज़ आप अंदर आ जाएं, रात काफ़ी हो गई है, इतनी रात को मुनासिब नहीं लगता। वो डोर से हट कर इन्हें रास्ता दिया था और डोर बंद करके वापस पलटा तो आगा जान को अपने पीछे खड़ा पाया था। इतना खफा हो गया है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। उसने उसकी तरफ देखा जो लाठी उठाए कमज़ोर नहीं सा शिकवा कर रहे थे। वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता अना की फसील को ख़त्म करता बहुत ही गर्मजोशी से उनके गले लगा था। आगा जान की तो आंखों से आंसू पानियों की तरह निकलने लगा था। वो उनके साथ लगा उनकी पुश्त को सहलाता दिलासा सा दे रहा था। आगा जान आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, मेरे साथ आए। वो इन्हें थामे लिए लाउंज के सोफ़ों पर ले आया था और उनके हाथ कांप रहे थे। आप आने से पहले मुझे कंफर्म तो कर देते, मैं आपको ख़ुद लेने आ जाता। वो आगा जान के साथ उनकी थकन को देखता माँ बाप से शिकवा ज़्यादा लहजे में बोला था। दरअसल आज हमारा सारा दिन बाज़ार में गुजरा है तो इसलिए आते आते देर हो गई थी। मेरी बेटी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। कहीं सो तो नहीं गई। वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती बेताबी से बोलने लगी। ओ सॉरी, मैं आपकी बेटी को बुला कर लाता हूँ। वो मुस्कुरा कर कहता अशनाल के रूम में आया था। अशनाल अशनाल इसने पुकारा लेकिन वो रूम में थी। बात से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो 2 मिनट इधर उधर देख रहा था जब वो फोल्ड हुई शर्ट के बाजुओं को बाहर निकली थी। वो शायद वज़ू करके आई थी। रोशनाल को पता चल गया था कि वो उन लोगों की मौजूदगी से लाइल्म है। अशू इधर आओ, मेरी बात सुनो। उसने ठहरे हुए मोहतात लहजे में से पुकारा था। जी बोले। डोर पे कौन था वैसे? वो उसके करीब आती दुपट्टे को सेट करती आराम से कहने लगी थी। निगाहें उठाकर बात वो भोले से बोली। इसकी निगाहों में रोशनाल वक्त के लिए एहतराम ही एहतराम था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो लहजे को तोल तोल कर बोल रहा था। आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हूँ नमाज से। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। बाहर अम्मी पापा और आगा जान आए हुए हैं, तुम इनसे मिलकर आ जाओ, 5 मिनट लगेंगे, बाद में नमाज़ पढ़ लेना। उसे साफ लहजे में कहता मगर नज़रें चौराता कह गया था। वो उसके रिएक्शन पे सोच रहा था। अशनाल बेहिस बन गई थी, जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो। वह स्टैचू बनकर खड़ी हो गई। चुप क्यों हो गई? आओ पहले बाबा मामा से मिल लो। वो उसके जामिद तासुरात देखता समझ कर ना समझी से कहने लगा। वो क्यों आए हैं अब यहाँ? अशनाल ने तलखी से कहा था। आँखों में वाज़ेह नमी चमकी थी। अच्छा मेरे साथ तो आओ। वो कब से वेट कर रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेंगे? वो इसे बेहिस व हरकत लिए थामता हुआ लाउंज में आया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कैसा बच्चा है? सबसे पहले तहमीना बेगम ही उठी और इसको गले लगाया था। जी ठीक, इसने उनकी गर्मजोशी को देखते फीके से लहजे में जवाब दिया था। फ़कीर साहब इसको देखते उठ खड़े हुए थे और इसके सर पे हाथ फेरा था। तायब उसे मिलने के बाद एक नज़र आगा जान को देखा था जो वो उसे लेकर सोफ़े पे बैठी थी। इसने एक बेतासुर नज़र उठाकर आगा जान की तरफ देखा, जिनकी निगाहों को वो पहचान नहीं सकी। आज उसे इन निगाहों में अपने लिए नफ़रत नज़र नहीं आ रही थी, बस बेबसी थी। अशनाल ऐसे बेतासुर खड़ी रही। वो उठे उसके सर पे हाथ रखने लगे थे जब अशनाल एकदम से पीछे हटी थी। आगा जान का हाथ हवा में ही तहलील रह गया। अशनाल को जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा था। वो उनके हाथों के लिम्ब से ना वाकिफ़ थी। उसे वो हाथ लोहे की मानंद भारी और छुरी की तेज़ धार से भी लगे थे। जैसे वो हल्के से भी लगे तो खून तो लहू रसने लग पड़ेगा। वो तड़प कर दूर हटी। आगा जान सब इसे देखने लगे। रोशनाल जानता था वो हक पर है, लेकिन उसे आगा जान की कंडीशन को देखकर तरस आ रहा था। आगा जान भी पोती का रिएक्शन देखकर
دیکھ کر احساس بڑھتا گیا کہ وہ اس کے آگے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کا لہجہ آج کئی سالوں بعد لڑکھڑایا تھا۔ وہ بول نہیں سکے تھے۔ ان کے ذہن میں بیٹی کی بات گردش کی تھی۔ جب انہوں نے کبیر صاحب کو بے دردی سے گھر سے نکالا تھا تو ان کے آخری الفاظ ان کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے، لیکن آج دماغ نے کھرچ کھرچ کر ان الفاظ کو ادھیڑا تھا۔ انہوں نے جاتے وقت بس یہی کہا تھا، آغا جان کسی سے اتنی نفرت مت کریں کہ وہ غصے میں آ کر اس کے دل پہ اپنے زخم نہ لگائیں، کہ بعد میں اسے معافی مانگتے ہوئے آپ کو نگاہیں اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو۔ آج وہ بری طرح پچھتا رہے تھے۔ معافی کس بات کی؟ معافی مانگیں گے مسٹر بخت، یا کسی بات پہ معاف کروں؟ اپنے ماں باپ کی جدائی سہنے پہ، اپنے بچپن کی محرومیوں پر، آپ کی نفرت پر، سوتیلی ماں کے ظلم و ستم پر، اپنوں کی کردار کشی کی، اپنے کردار کی، اپنی مری ماں کے کردار کی، اپنی احساس کمتری کی، اپنی سیاحتوں کو ڈر کی، یا اپنے گزرے ہوئے 12 سالوں کے نقصان پر؟ کس بات کی معافی مانگیں گے آغا جان؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آغا جان تو بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کیا آپ کے اپنے ضمیر نے ایک دن ملامت نہیں کی تھی کہ میں آپ کا خون ہوں؟ پتہ ہے جب آپ حسنال اور منال کے لیے چیزیں لے کر آتے تھے تو میں بھی آپ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ خیرات میں ہی صحیح مجھے ڈال یا ڈریس وغیرہ دے دیں گے۔ وہ میرے اندر کا لالچ نہیں تھا، وہ میری محرومیاں۔ اپنے ماضی کی تصویر سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ مجھے چیزوں کا لالچ نہیں، مجھے پیار کا لالچ تھا۔ آپ شاید اس لیے مجھے میرے سامنے پیار کرتے تھے کہ میں آپ سے مانگنے آؤں گی، لیکن سچ میں آغا جان مجھے ان مصنوعی چیزوں کا شوق نہیں تھا۔ میں تو اپنے باپ کی ریاست کی مغرور شہزادی تھی جس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری سلطنت میرے نام کی تھی۔ اپنا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ انہوں نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا۔ جس دن ان کی بند آنکھیں دیکھی تھیں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کو ایکسیڈنٹ نے نہیں مارا بلکہ جدائی، تلخی اور فکر نے مار دیا۔ اس دن ہی اس دل کو سمجھا لیا تھا کہ میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں جو صرف انا کی نظر ہوا۔ اس کے الفاظ سن کر آغا جان کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور جہاں اس میں سما جائیں۔ ان کے بیٹے کی نشانی دل میں اتنا درد چھپائے بیٹھی تھی، آج ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، جبکہ روشنال کے دل پہ اس کے آنسو گرے تھے۔ نہیں آغا جان، آج نہیں، آج اشنال کبیر آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ آج میں آپ سے اپنے گزرے ہوئے 12 کا حساب سود سمیت واپس لوں گی۔ آغا جان معافی اگر مانگنی تو میرے بابا سے مانگے، لیکن میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے۔ بات کڑوی ہے مگر ہے سچی۔ مگر معافی مانگنا آسان ہوتی نا آغا جان، جو قبروں میں ہماری تلخیاں سہ کر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی معافی کا لفظ سن کر ہمارے ساتھ پھر سے زندگی گزارنے کی خواہش کر رہے ہوتے، مگر وہ حقیقت جان چکے ہوتے ہیں کہ ہم لا حاصل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ محض ایک پل کو رکی، خاموش رہی، پھر سے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ آج آغا جان کو اس کی دھاڑتی ہوئی پوتی اپنے لاڈلے بیٹے کبیر بخت کی جھلک نظر آئی تھی۔ چلو روم میں چلو، بہت رات ہو گئی ہے، صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ روشنال اس کے پاس بازوؤں سے پکڑتا نرم لہجے میں بولا، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، آج ہی تو عدالت لگی ہے ادھر، آج تو انہیں ہر جرم سے بری ذمہ نہیں ہونے دوں گی۔ روشنال تم اس معاملے سے دور رہو، یہ میرا اور میری پوتی کا معاملہ ہے۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، آج یہ بولے گی اور میں سنوں گا۔ انہوں نے اسے کھدرے سے لہجے میں خاموش کروایا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی پوتی، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں غیر خاندان کی عورت ہوں، یاد ہے یا بھول گئے؟ آغا جان اس عدالت میں تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن روز محشر جو عدالت لگے گی، جب حشر کا میدان ہوگا، سب خاموش ہوں گے، تو کیا میرے بابا چاہیں گے کہ وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑیں؟ اس نے نم لہجے سے کہا تھا۔
اشنال میں جانتا ہوں تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن یہ باتیں صبح بھی تو ہو سکتی ہیں۔ چلو روم میں۔ ان کی کنڈیشن دیکھو، وہ پہلے ہی شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس طرح وہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ روشنال نے اس کا بازو پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے مداخلت کر کے سمجھایا۔ او اچھا، اب میں سمجھی، آپ ان کے ساتھ اس سازش میں ملوث ہیں۔ میں کتنی بے وقوف تھی، میں نہ سمجھ سکی آپ کی ان کے ساتھ گھٹیا کھیل میں شامل تھے، لیکن اب سمجھ گئی کہ آپ سب نے اتنی نفرت کے باوجود بھی کیسے اپنے شاندار وارث کی شادی مجھ سے کروائی۔ آپ کی نفرت میں بھی غرض چھپی ہوئی تھی، گھر کی دولت بس باہر نہ جائے۔ مجھے کہہ دیتے، میں نام کر دیتی ساری جائیداد آپ کے نام پہ، یہ گھٹیا چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اشنال، میں کہہ رہا ہوں روم میں جاؤ۔ اب کی بار اس کے لہجے میں اتنی نفرت دیکھ کر روشنال نے لہجے پہ بمشکل ضبط کرتے اندر جانے کا کہا تھا، لیکن اس کے اندر کا اشتعال کا لاوا پھٹ رہا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے پل میں اس کی توجہ اور محبت کیئر اس کے منہ پہ مار گئی تھی۔ نہیں، آج نہیں جاؤں گی۔ آج آپ میرا منہ بند نہیں کروا سکتے۔ آج ہی تو آپ کی اصلیت اور گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے۔ مجھے اس دن کا بڑا شدت سے انتظار تھا کہ آپ کو سب کے درمیان کٹہرے میں کھڑا کروں، تبھی تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ آپ کے اتنے غلط رویے اور ظلموں کی وجہ سے بھی آپ کو شکایت کا لفظ نہیں کہا۔ وہ چیخی تھی اب کی بار۔ اس کا اتنا شیرنیوں جیسا انداز سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اشنال، آئی سیڈ گو ٹو روم۔ وہ اب کی بار اتنے زور سے دہاڑا تھا کہ اس کی دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا بھی بھرم توڑ گئی تھی۔ روشنال، اس طرح بچی پہ چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ روشنال، بچی کے ساتھ اس طرح رویہ رکھو۔ صغیر صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے، اسے دھاڑتا ہوا دیکھ کر برس پڑے تھے۔ آپ میری حمایت میں مت بولیں، آپ تو ان کے باپ ہیں۔ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ صرف آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی۔ اگر اتنا ہی مجھے اپنا سمجھا ہوتا تو اس دن یوں بے دردی سے گھر سے نہ نکالتے۔ آپ ان کی طرفداری مت کریں۔ آپ مجھے کسی پہ بھی یقین نہیں رہا۔ آپ بھی تو ان کے ساتھ چال۔ اشنال، وہ پھر سے دھاڑا۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اس پہ اٹھ گیا تھا۔ روشنال نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی، اس کا بھاری ہاتھ اشنال پہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ اشنال تو منہ پر ہاتھ رکھے ساکت سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ اتنا زور کا نہیں تھا جتنا زور کا اسے لگا تھا۔ یہ تھپڑ اس کی روح کے بقیے ادھیڑ کر رکھ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جو ہاتھ اٹھا کر شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ اس کو اسے یہ امید نہیں تھی۔ وہ کچھ پل اس کی نظریں جھکائے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ روشنال، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سمینہ بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سختی سے کہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ہاتھ اٹھانے کی؟ بچی ہے، اتنی دور اکیلی رہی، اوپر سے جس طرح وہ تم سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا رہا ہو، انہوں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، میں تایا ہوں اس کا۔ وہ بڑے مان سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ گلے شکوے بھی تو وہی ہوتے ہیں نا جہاں مان ہوتا ہے۔ اب کی بار صغیر صاحب نے اسے جھاڑا تھا۔ تو میں کیا کروں بابا؟ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے سب سے غلط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بہت ضبط کیا تھا، لیکن نہیں چاہا تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھے۔ اب کی بار اس نے دبے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، فی الحال یہ بتائیں آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے آغا جان کو شرمندہ بیٹھے دیکھ کر ماحول کی تلخی کو کم کرنا چاہا تھا۔ نہیں، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، سمینہ بیگم اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اچھا چھوڑیں، آپ کو کافی تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، میں آپ کو اسٹرانگ سی چائے بنا کر پلاتا ہوں، اٹھ کر نارمل لہجے میں کہتا کچن میں چلا گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے وہ ماں، بابا اور سمینہ بیگم کو بھیج کر خود لاؤنج میں ہی بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کا دماغ جیسے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوچتا رہا۔ وہ بے چین تھا، اٹھتا اس کے روم میں چلا آیا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ دروازے کو لاک لگا ہو، لیکن سچ شکر کے غصے میں اس نے لاک نہیں لگایا تھا۔
وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ پہ آیا، وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھا تھا، اسے لگا وہ منہ دوسری طرف کیے کمفرٹ تانے سو رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ہر 10 سیکنڈ بعد اس کی ہچکی نکلتی، شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس نے کمفرٹ ہٹایا تو وہ جاگی ہوئی تھی، بازو سر پہ رکھے سسک رہی تھی، سرخ ناک، گلابی گال، روئی روئی متروم آنکھیں، ناراض ناراض سا چہرہ۔ وہ اس کے ہاتھ کے نشان اس کے سفید چہرے پہ نظر آ رہے تھے، لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے اس طرح بے ساختہ روتے اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا اور خود پہ بے تحاشا غصہ۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی، کمفرٹ مزید اپنے اوپر تان چکی تھی۔ اشنو میری بات سنو میری، وہ اس کا کمفرٹ پھر سے ہٹا کر کہنے لگا، لہجے میں نرمی تھی۔ پلیز آپ اپنے روم میں جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ پھر سے ناراضگی سے کہتی، کمفرٹ بازوؤں سے زور سے پیچھے چیخی تھی۔ اوکے آئی ایم سوری یار، میں جا رہا ہوں۔ آئی ایم ایکسٹریملی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ یہ احسان میرے اوپر مت کریں، مار دھاڑ کر پھر سے سوری کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ کمفرٹ اتارتی، زور سے پھینکتی، اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامتی روشنال کو ساکت کر گئی تھی۔ بہت کچھ کھونے کے بعد مجھے یاد آیا میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی، پر افسوس مجھے دیر سے یاد آیا جب میں آپ کے ٹوٹ کا کھلونا بن چکی تھی۔ وہ اس کو جکڑے دوسری دفعہ روپ دکھا رہی تھی۔ آج وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، وہ اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامے چلا رہی تھی۔ وہ واحد تھی جسے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، مگر جو اس کی طرف ہاتھ بھی اونچا بھی کرتا اسے جہنم وصال کر دیتا۔ آج اشنال بخت کے ہاتھ اس کے گریبان پہ گئے تھے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی رگوں میں اتر گئی تھی، اسے محبوب ترین ہو گئی تھی۔ محبوب کی پھر دیے گئے زخم بھی مرہم لگتے ہیں، پھر وہ چاہے کانٹوں پہ گھسیٹے یا زہر دے۔ وہ اس کا عشق بن گئی تھی، اس کی ہر سزا اسے قبول تھی۔ آج وہ اس پر ہاتھ اٹھا کر پچھتا رہا تھا۔ عشق وہ علی سکندر کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اس وقت وہ دھاڑتے ہوئے شیرنیوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ آج غلطی میں اشنال کی تھی، شرمندہ بھی وہ خود تھا، اور اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا رہا۔ اسے پتا تھا وہ دل کی بھڑاس نکال رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے مار کھاتا، وہ اس کے سینے پہ مکے برساتی رہی۔ آخر بار تھک کر پیچھے ہٹنے لگی جب روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس سے خود کو چھڑانے لگی تھی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، روشنال نے جیسے چیلنج کیا تھا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور رکھ کر چھڑاتی رہی، مگر روشنال کی مضبوط گرفت سے نہیں نکل سکی۔ جب تک وہ جاگتی رہی، روشنال نے تب تک پکڑے رکھا تھا۔ تھک ہار کر اس کے کندھے پہ سر رکھے بے بسی سے آنسو نکالنے لگی کہ شاید وہ اس کا رونا دیکھ کر چھوڑ دے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسے ترس نہ آیا۔ جب تک وہ سو گئی تب تک اس کی گرفت مضبوط رہی۔ جیسے ہی اس کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آئی، اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے گرفت ڈھیلی کی، وہ اس کی باہوں میں آ گری۔ اب اس کا چہرہ سامنے تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری مائی لائف، تم صرف سراہے اور چاہے جانے کے قابل ہو۔ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتا، گمبھیر سے لہجے میں کہتا۔ اس نے جھک کر اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ وہ کتنی دیر پھر سے اسے لگائے محسوس کرتا رہا، پھر آرام سے اس کو بیڈ پہ لا کے خود میں بھینچتے سو گیا۔ دور کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ منال جو بالکل اذان کے ٹائم پہ اٹھ جاتی تھی، اب ویسے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس کا جلدی اٹھنا اللہ کی طرف سے سائن تھا اس کے لیے۔ اس کو اب عادت سی ہو رہی تھی صبح اٹھنے کی۔ وہ اذانوں کی آواز سن کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ جینٹس پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک سے اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ ایک دم سے آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے رات کے واقعات پہ زور ڈالنے لگی۔ دھندلے سے منظر اس کی آنکھوں میں گھومے، مگر صبح سے کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے دیکھے
جب رات کو اس نے نہایت گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے تو وہ اپنے کردار کی گواہی کے لیے رو پڑی تھی۔ اس کے بعد جب اس کو روکا تھا کہ رک جاؤ، وہ سوچتی رہ گئی تو کیا وہ اس کے لیے رکا تھا؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صرف ہمدردی میں رک بھی گیا تھا تو وہ اس کا بھرپور تاوان ادا کروائے گا۔ اس کی پشت سے اپنا ہاتھ بندھے دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ حسنال بخت گہری نیند میں تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کو دیکھے گئی جو نیند میں بالکل سادہ دل اور معصوم اور مہربان سا فرشتہ لگ رہا تھا۔ لیکن اسے پتہ تھا یہ مہربان فرشتہ جب اٹھے گا تو اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے گا۔ وہ گناہگار ضرور تھی لیکن گری ہوئی ہرگز نہیں تھی۔ اس کی رات کے تلخ الفاظ اس کے تخیل کے پردوں میں کھوئے تو آنکھوں سے آنسو چہرے کو دھوتے چلے گئے۔ وہ ہلکی سی پیچھے اٹھ بیٹھی تھی، اپنا دوپٹہ سر پہ صحیح کور کر کے اسے دور ہوتی خاموشی سے اذان سننے لگی تھی۔ ایک پرلطف سا احساس اس کے ارد گرد بکھرا تھا جہاں رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ جب اذان ختم ہوئی تو اس پہلے کلمہ پڑھا، پھر دعا میں سرگوشی میں کی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے اوپر کمفرٹ سیٹ کرنے لگی، وہ جو تکیے کے بازو میں دیے منہ اس کی طرف کر کے سو رہا تھا۔ منال کے بے وقوف دل نے شدت سے چاہا کہ ایک دفعہ اس کے بکھرے بال سمیٹے، مگر عقلمند دماغ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ نہ کرو اس شخص سے اپنی تذلیل، اور وہ پھر اس عقلمند دماغ کی مانتی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اپنی زندگی کی آسانی کے لیے دعا مانگنے لگی کیونکہ اس کی مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اس کے الفاظ نہیں بھلا پا رہی تھی، آنسوؤں جیسے دعا میں بھی ہتھیلیوں پر گرے تھے۔ وہ بول نہیں رہی تھی مگر اس کے آنسو اللہ سے مخاطب کروانے لگے تھے۔ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسی سیکرٹ فائل ہوتے ہیں جس کو چاہ کر بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کا پاس ورڈ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کیجیے۔ اور وہ اب زمین والوں سے اللہ پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلابی ریلی کی طرح بہنے لگے۔ بے شک انسان کی آنکھوں سے نکلے جانے والا ندامت کا آنسو بھی بارگاہ الہی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ وہ کتنی دیر رب سے مخاطب رہی، پھر اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دی، ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے ٹینشن تھی اس کے ناشتے کی، کیونکہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ سب سے پہلے دیری کا، اس کو پھوڑ پن کا رونا روئے گا اور خفا ہو کر آفس چلا جائے گا۔ وہ تقریباً ناشتہ بنا کر آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو وہ اپنے استری شدہ کپڑے شاید شاور لینے جا رہا تھا۔ وہ اس کا پہلاوا سمیٹنے لگی تھی، اس کے سوٹ وغیرہ سمیٹ کر لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پہ رکھا، کمفرٹ طے کر کے بیڈ شیٹ سیٹ کی تھی۔ اس کے آنے تک اس نے روم صاف کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا روم میں آیا تو بالکل ساری صفائی دیکھ کر اس کے بدلنے کا قائل ہو گیا۔ وہ الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ ناشتہ یہیں لے آؤں تمہارے لیے؟ وہ الماری سیٹ کر کے پلٹی تو اس کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کر پوچھنے لگی تھی۔ اس کی سحر زدہ آنکھوں کے حساس حصوں پہ چھائی سرخی اس کی شدت گریہ آنکھوں کی رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کو دیکھتے حسنال کے دل میں عجیب سی جھنجھلاہٹ سی اترنے لگی۔ وہ مجرمانہ احساس جو اسے رات سے اس کے دل میں اترے تھے وہ خود ہی انہیں قبول کرنے سے خوف زدہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ایک تلخی سے بھرپور نگاہ ڈالے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی ذات کو لا تعلق کر کے منہ پھیر گیا، پھر سے اسے زمین پہ گرا گیا۔ ہم حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر، ہم رشک آسماں تھے، ابھی کل ہی کی تو بات تھی محسن نقوی۔ ادھر آؤ، اس نے سنجیدہ لہجے میں پکارا تھا تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ یہ بند کرو۔ گھڑی ہاتھ میں رکھے اس کی طرف اشارہ کیا۔
وہ نگاہیں جھکائے اس گھڑی کو لاک کرنے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اچانک سے بدلتے تقاضوں کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ اس کی گھڑی کا لاک بند ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی سی کوشش لگا، اللہ اللہ کر کے وہ بند ہو ہی گیا۔ وہ بند کر کے پیچھے ہٹی۔ ادھر آؤ، اس نے پکارا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ حسنال آگے ہوا، اس کے چہرے کو تھام کر اس کی شدت گریہ آنکھوں پہ لب رکھے۔ منال کے دل کو دھڑکا سا لگا۔ منال نے تو سوچا تھا وہ رات والی بات کو ذہن میں رکھ کر اسے ٹارگٹ بنائے گا، لیکن وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ کوئی طعنہ تھا نہ طنز۔ اس وقت وہ نرم نرم نظروں سے اس کو مہربان سا شوہر لگ رہا تھا۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو محض انا کی نظر نہیں کرنا چاہتا منال، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کی روح کو سرشار کر گیا تھا۔ اس کی نظریں زندگی کی نوید سنا رہی تھیں۔ شکریہ۔ وہ جو نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کے الفاظ پہ نگاہیں اٹھا کر بے یقین اور خاموشی سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے حیران کھڑا دیکھ کر حسنال نے مسکرا کر پوچھا، جس سے اس کا ڈمپل سامنے آیا تھا۔ منال کا شدت سے دل کیا اس ڈمپل پہ وہ ایک دفعہ لب رکھے۔ آخر کار دل کی مانتی وہ اس کے گال پہ پیار کرنے لگی، لیکن اس کی وائٹ چھوٹی تھی اس سے، اور وہ پھر سے اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اس سے، اور وہ پھر سے ایڑیوں کو اٹھائے اونچا ہوئی، لیکن پھر سے ناکام۔ حسنال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کے سمجھنے سے پہلے ہی پاؤں پہ پاؤں رکھتی اس کے ڈمپل والی جگہ پہ لب رکھ گئی تھی۔ وہ حیران سا حسنال کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کو سمجھ آئی تب تک وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دور ہو گئی۔ واپس آؤ منال، نیچے آؤ، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، وہ یہ کہتی مسکرا کر چلی گئی تھی۔ جبکہ وہ اس کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا انجانہ میں دیا گیا یہ پیار سا تحفہ اسے بہت پسند آیا۔ اسے یہ تحفہ نہیں بلکہ زندگی دے گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اب تو گرمی بھی اچھی خاصی تھی۔ منال کام کر رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ تہمینہ بیگم، صغیر صاحب اور آغا جان کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ حسنال جس دن کا گیا تھا واپس نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسے سکون دے گیا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ بہت نرم دل ہے، وہ اسے کسی نہ کسی دن معاف کر دے گا۔ اس نے سب سے پہلے لاؤنج اور کچن کے فرش دھوئے تھے۔ اسے آج کام کرنے کی صحیح سے فرصت ملی تھی، کیونکہ تہمینہ بیگم جس دن کی ناراض تھیں وہ ان کے سامنے ہچکچا جاتی تھی۔ پہلے وہ کام نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں سارے کام اشنال سے کرواتی تھی، لیکن کل سے وہ ایکٹیو تھی۔ اس نے پچھلا دن بھی مشین لگا کر بیڈ شیٹ اور آغا جان کے کپڑے دھوئے تھے۔ ان کا روم بہت زیادہ گندا تھا، ان کا روم تو اس نے کل کا سارا دن لگا کر صاف کیا تھا، اور آج بھی اس نے سارے کمروں کی صفائی، بیڈ شیٹ وغیرہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح سے بہت ہی مصروف تھی کیونکہ اشنال اور روشنال کا علیحدہ سے روم صاف کیا تھا۔ تہمینہ بیگم نے ایک میڈ تو رکھی تھی، لیکن وہ ایک نمبر کی ہڈ حرام تھی۔ کبھی چھٹیوں کا بہانہ، بخار کا بہانہ، ہر دن آئے کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی زبان پہ چڑھا رہتا تھا۔ اس لیے تہمینہ بیگم نے اس کو نکال دیا تھا، کیونکہ نفیس اور صفائی پسند خاتون تھی، لیکن کمرے اس طرح صاف نہیں تھے۔ جب اشنال تھی تو وہ میڈ کی نگرانی میں کام اچھا کرواتی تھی، وہ خود بھی ہر چیز ٹپ ٹاپ رکھتی تھی۔ اس نے سوچا اشنال آئے تو کمرہ اس کا صاف ستھرا ہو۔ ابھی بھی وہ چھت پر سارے دبیز پردے شیٹ لے کر گئی تھی۔ چھت پر سے ان کو کور تھا کہ اسے اکیلے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اوپر ہی مشین پہ دھوتی اور ڈرائر کر کے وہیں چھت پر پھیلا رہی تھی۔ ویسے تو نیچے کا پورشن صاف ستھرا تھا، اسے ٹینشن نہ تھی۔ اس کام میں محنت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی وہ کام کر ہی رہی تھی جب اسے زوردار چکر آیا۔ وہ سر تھامے پیٹ پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ پھینکے تھے، کچھ نہ کچھ صحت بحال ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے خود کو کچھ بہتر محسوس کیا تو پھر سے کام میں جٹ گئی۔ وہ کچھ دیر کپڑے وغیرہ دھو کر سستانے کے لیے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی کہ ہر چیز سوکھ جائے تو وہ سب کو اتار کے نیچے لے جائے۔ کام کرتے ہوئے اسے بہت مشکل ہوئی تھی، دیر بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی جب ڈور بیل کی آواز سے وہ اٹھی تھی۔
آہستہ آہستہ چلتی وہ پہلے چھت سے نیچے آئی، پھر سیڑھیاں اترتی مشکل سے نچلے پورشن تک آئی تھی۔ بیل ابھی بھی بج رہی تھی۔ کون؟ ایک دفعہ اس نے اصول اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے پوچھا تھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو منال۔ ثمینہ بیگم کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد ماں کی آواز سن کر منال کی ایک دم سے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے سوچا وہ ماں کو ساری بات بتائے کہ حسنال نے اسے ایک موقع زندگی کی نوید سنائی ہے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ ماں کی آواز نے اس کے اندر نیا اصول پھونک دیا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول گئی، لیکن ماں کے پیچھے ایک جوان جہان لڑکے کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جو ماں کے گلے لگنے کو بے تاب تھی۔ اس لڑکی کی گندی نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر اپنا دوپٹہ سر پہ صحیح کیا تھا، جو کہ پہلے ہی ٹھیک تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے اس نے چہرہ غیر ارادی طور پر دوپٹے سے ڈھانپا تھا اور آنکھوں میں اتنی سختی رکھ کے گھورا کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ لڑکا اس کی چپتی نظروں سے گڑبڑا کر رہ گیا۔ اچھا بیٹا، آپ جاؤ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بیٹی کے اتنے عجیب تاثرات دیکھ کر ثمینہ بیگم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر خوش اخلاق سا ہو کر کہا اور زبان کے ساتھ آنکھوں میں اسے اشارہ دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو منال کہیں نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی، اسے لاؤنج کے صوفے پہ کور چڑھاتے دیکھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ تم کام کیوں کر رہی ہو اور سب نظر نہیں آ رہے؟ وہ کہاں گئے؟ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتے تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہیں اور میرا گھر ہے، میں ہی کام کروں گی، منال نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھ کر کہا، جو گولڈن اور بلو ساڑی میں صحیح تیار لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے تھے۔ وہ یہ کہتی بالکل نئے روپ میں انہیں حیران کر گئی تھی، حالانکہ وہ کام بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ اچھا تو یہ چال تھی ان کی۔ میرے نکلنے کے بعد اس بڈھے کو آرام نہیں آیا اور پوتی کا پیار پھر سے جاگ اٹھا۔ اور دیکھو میری بہن بھی شروع سے ہی میسنی ہے، ہر وقت اس کا پیار اس منحوس کلموہی کے لیے امنڈ امنڈ کر آ رہا ہے۔ پر یہ جو بھی کرے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو میں کروں گی وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ دیکھتی ہوں میں وہ کیسے اس گھر میں آتی ہے۔ وہ چھٹاک بھر کی لڑکی اب میرا مقابلہ کرے گی۔ میں نے اس کلموہی کو زندہ چھوڑا تو ادھر رہے گی۔ یہ سنتے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی اور اس پر برس پڑی تھی۔ امی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی اور نہ ہی آپ کو ایسا کرنے دوں گی۔ وہ جس کشن پہ کور لگا رہی تھی وہ وہیں پھینکتی، ماں کے بازو تھامتے چیختی ہوئی کہنے لگی، دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ ثمینہ بیگم نے اسے جھٹکے سے بازوؤں سے چھڑا کر غصے سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور حسنال کے نمبر پہ کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر بند تھا اور منال جانتی تھی وہ کام کے دوران پاور آف کر دیتا تھا۔ اس نے آغا جان کو کال کی لیکن انہوں نے بھی اٹینڈ نہیں کی۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے غصے سے اور بے بسی سے موبائل نیچے پھینکا اور وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔